Praise the Lord. Praise the Lord. تیری اس روح گمنڈی نے ستایا ہے تجھے. تیری اس روح گمنڈی نے ستایا ہے تجھے. تو فرشتہ تھا کہ شیطان بنایا ہے تجھے. تو افلاک کے افلاک تلک سوچتا تھا. اونچا اڑنے کی تمنا نے گرایا ہے تجھے. تیری اس روح گمنڈی نے ستایا ہے تجھے. تیری اس روح گمنڈی نے ستایا ہے تجھے. تو فرشتہ تھا کہ شیطان بنایا ہے تجھے. تو افلاک کے افلاک تلک سوچتا تھا. اونچا اڑنے کی تمنا نے گرایا ہے تجھے. بھائیوں اور بہنوں، کائنات کے تخلیق کار کو، کائنات کے دستکار کو، کائنات کے صنعتکار کو اور کائنات کے کاریگر کو جچتا ہے کہ وہ دعوی سر بلندی کرے، دعوی سرفرازی کرے، دعوی اقبال مندی کرے، دعوی پائیداری کرے، دعوی ابدیت کرے اور دعوی اونچائی اور بافرائی کرے. کیونکہ اس کے سوا اس پوری کائنات کے اندر کسی دوسری ذات کو شیخی کا، تکبر کا، غرور کا اور گمنڈ کا دعویٰ نہیں جچتا. وہ تو قدوس و برحق بزرگ و برتر تخلیق کار اعظم مصور عظیم حی القیوم حق تعالی، بادشاہوں کا بادشاہ، معبودوں کا معبود، الہوں کا الہ اور بھگوانوں کا بھگوان اور یزدانوں کا یزدان ہے. جس جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ کبھی ہوگا. وہ تو بے نظیر و بے مثال ہے، شہنشاہ جاہ و جلال ہے، صاحب قدرت و کمال ہے، مالک بازی و حال ہے، خالق استقبال ہے، خدائے ذوالجلال ہے. اس جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ کبھی ہوگا. اگر کوئی دوسری ذات اس کائنات کے اندر کچھ ہونے کا دعویٰ کرے یا پھر کچھ ہونے کا تصور ہی کرے، کچھ ہونے کا خیال ہی کرے، کچھ ہونے کا سوچے ہی، تو یہ اس کے حق میں گناہ ہے. کیونکہ کائنات اس قدوس و برحق کی پراپرٹی و ملکیت ہے. میں اپنی کسی مادی، اپنی کسی دنیاوی، اپنی کسی جسمانی، اپنی کسی روحانی شے پر، چیز پر ناز اور مان نہیں کر سکتا. نہیں تو مان اور ناز ہوتے ہوتے گمنڈ بن جائے گا، غرور بن جائے گا، تکبر بن جائے گا، شیخی بن جائے گا اور میں اپنے تخلیق کار کے حضور میں مجرم قرار دیا جاؤں گا. اگر ہم تھوڑے وقت کے لیے اس کائنات کے اندر گناہ کی ابتدا اور گناہ کے آغاز کے بارے میں سوچیں تو ہمارے سامنے ایک مکمل اور واضح تصویر بنتی چلی جائے گی کہ قادر مطلق کے پاکیزہ فرشتگان میں سے، قادر مطلق کے پاکیزہ قدسیان میں سے، قادر مطلق کے پاکیزہ ملائکہ میں سے ایک نے تکبر کیا اور کہا میں اپنا تخت قادر مطلق کے برابر بناؤں گا، میں اپنا تخت ستاروں سے بھی بلند بناؤں گا اور میں اس کائنات پر راج کروں گا. اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. چنانچہ اس کے گمنڈ نے اسے عالم بالا پر سے اسفل زمین میں لا اتارا
اس کے غرور نے اسے آسمانوں پر سے اسفل زمین میں لا اتارا، اور وہ فرشتے سے شیطان بن گیا۔ تیری اس روح گمنڈی نے ستایا ہے تجھے۔ تو فرشتہ تھا کہ شیطان بنایا ہے تجھے۔ تو افلاک کے افلاک تلک سوچتا تھا، اونچا اڑنے کی تمنا نے گرایا ہے تجھے۔ اگر تو اپنے تخلیق کار کے سامنے گمنڈ کرے گا، غرور کرے گا، شیخی کرے گا اور تکبر کرے گا، تو یاد رکھ وہ قادر مطلق ہے۔ تو اس کے سامنے کھڑا ہوا کرتا تھا، لیکن اس کا قانون ہے تو اس کے نبی نے اس کے پاک روح کی تحریک کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہا، گمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے، گمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے، تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے۔ نبی قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک کے ساتھ اس حقیقت سے اچھی طرح آشنا اور واقف ہے، اپنے تخلیق کار کی فطرت سے اچھی طرح سے آگاہ ہے اور آشنا ہے، جانتا ہے اس قدوس و برحق کے حضور میں کوئی گمنڈی، کوئی متکبر اور کوئی مغرور کھڑا نہیں رہ سکتا۔ نہ گمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے، تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے۔ زبور نمبر 5 کی 5ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 530 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ گمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے، تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے۔ اے آسمان و زمین کے تخلیقار، دستکار، صنعتکار اور کاریگر، آسمانوں کے آسمان پر اپنے تخت عظیم پر براجمان ہو کر پوری کائنات پر حکومت کرنے والے کون ہے جو تیرے حضور میں شیخی کا ارتکاب کرے، گمنڈ کا ارتکاب کرے، غرور کا ارتکاب کرے اور تکبر کا ارتکاب کرے اور پستیوں میں نہ پھینک دیا جائے اور اسفل زمین میں نہ پھینک دیا جائے اور پاتال کی پاتال میں نہ پھینک دیا جائے اور آگ اور گندک کی جھیل میں نہ پھینک دیا جائے، نہ گمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے، تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے۔ میں نے عرض کیا زبور نمبر 5 کی 5ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 530 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ بائبل کا زندہ خدا، بائبل کا حقیقی خدا، بائبل کا حتمی خدا، بائبل کا لا تبدیل خدا اور بائبل کا ہمیشہ ہمیشہ تک قائم اور دائم رہنے والا خدا اپنی عدالت میں، اپنی کچہری میں، اپنے کورٹ میں، اپنے حضور میں اور اپنی بارگاہوں میں متکبروں کے تکبر کی، گمنڈیوں کے گمنڈ کی، شیخی بازوں کی شیخی کی اور مغروروں کے غرور کی سخت ترین سزا دیا کرتا ہے۔ اوئے ہوئے، اس نے اپنے مقدس اور مقرب قدسی کو اس کی شیخی کے باعث، اس کے گمنڈ کے باعث، اس کے غرور کے باعث اور اس کے تکبر کے باعث عالم بالا پر سے اسفل زمین میں اتار دیا۔ بھائیوں اور بہنوں، جس قدوس و برحق بزرگ و برتر کو اپنے کسی قدسی، اپنے کسی ملائکہ، اپنے کسی فرشتہ کی طرف سے گمانڈ، شیخی، تکبر اور غرور پسند نہیں ہے، ذرا سوچئے
خاک کے پتلوں اور مٹی کے کھلونوں کی طرف سے وہ شیخی کو، تکبر کو، غرور کو اور گھمنڈ کو پسند فرمائے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ قادر مطلق واسطہ رکھتا ہے خاکساروں کے ساتھ، عاجز لوگوں کے ساتھ، انکسار لوگوں کے ساتھ، حلیم لوگوں کے ساتھ اور فرود لوگوں کے ساتھ، جو اپنے آپ کو بخوشی اس کے حضور میں سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس کے حضور میں بخوشی سرنگو ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں، جو اس کے حضور میں اپنے آپ کو بخوشی سر بسجود ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور ہزارہا سجدے اس قدوس و برحق کو پیش کرتے ہیں، اور ہزارہا نغمے اس قدوس کو پیش کرتے ہیں، اور ہزارہا نذرانے اس قدوس کو پیش کرتے ہیں، اور خاکسار ہونے کا بھرپور ثبوت دیتے ہیں۔ قادر مطلق ان پر اپنے کرم کی نگاہ فرماتا ہے اور ان پر اپنی نظر التفات ڈالتا ہے، اور اپنے فضل، اپنی شفقت، اپنی محبت، اپنی رحمت، اپنے کرم اور اپنے ترس کی بارش ان پر برسانا پسند فرماتا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے۔ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے، کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ اس کی چال ٹیڑھی ہے، اس کا راستہ بگڑا ہوا ہے، اس کا مزاج پھولا ہوا ہے، اس کا سر ابھرا ہوا ہے، اس کی ٹانگیں درست سمت میں نہیں چلتی، اس کی زبان بڑے بول بولتی ہے، اور یہ سر پھرا ہے، احمق ہے، متکبر ہے، مغرور ہے، شیخی باز ہے اور گھمنڈی ہے۔ اس کو قادر مطلق کے حضور سے نہ اس جہان میں برکت ملے گی اور نہ عالم بالا پر حیات ابدی کا تاج نصیب ہوگا۔ نہ بھائی، کیوں؟ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ مغروروں کی روش سے، متکبروں کی روش سے، شیخی بازوں کی روش سے اور گھمنڈیوں کی روش سے بائبل کے زندہ خدا کو نفرت ہے، بائبل کے حقیقی خدا کو نفرت ہے، بائبل کے حتمی خدا کو نفرت ہے، بائبل کے لا تبدیل خدا کو نفرت ہے، اور بائبل کے ہمیشہ ہمیشہ تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کو نفرت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ زبور نمبر 138 کی 6 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے صفحہ نمبر 610 پر سے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے، اور پھر مغرور کو پہچان کر اس کی مغروری کو خوب بدلا دیتا ہے، اور امثال نویس کو قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک کے ساتھ قادر مطلق کی فطرت اور مزاج اور طبیعت کے بارے میں کہنا پڑا
کہ وہ تو نہ رستوں اور گمنڈیوں اور شیخی بازوں اور مغروروں اور متکبروں کو اپنے حضور میں کھڑا نہیں رہنے دیتا. نا تو پھر کیا ہوگا متکبروں کا، شیخی بازوں کا، مغروروں کا اور گمنڈیوں کا؟ آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا، لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا. کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا. آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا، آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا، لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا. بھلا کیوں؟ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاک سار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے. اس لیے حقیقت یہ سامنے آئی کہ آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا، آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا، آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا، لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا. آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا، لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا. مثال کی کتاب کے 29ویں باب کی 23ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 644 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے. کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا. آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا. بھلا کیوں؟ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاک سار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے. بھلا کیوں؟ تاکہ اس کی حماقت کا، اس کی شرارت کا، اس کی نجاست کا، اس کی خباثت کا، اس کی ضلالت کا اور اس کی خجالت کا، اس کی شیخی کا، اس کے تکبر کا، اس کے غرور کا اور اس کے گھمنڈ کا بدلہ اس کے دامن میں انڈیل دے. واہ بھائی واہ. آدمی کا غرور، آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا، لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا. میں نے عرض کیا مثال کی کتاب کے 29ویں باب کی 23ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 644 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. کہو ہالےلویا، کہو ہالےلویا، کہو ہالےلویا. قادر مطلق اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاک سار کا، انکسار کا، فروتن کا، حلیم کا اور عاجز آدمی کا خیال رکھتا ہے، مغرور کو نہیں، بلکہ مغرور کو اپنے حضور میں سزا دیتا ہے. بھائیوں اور بہنوں، بائبل کا زندہ خدا، بائبل کا حقیقی خدا، بائبل کا حتمی خدا، بائبل کا لا تبدیل خدا، بائبل کا ہمیشہ ہمیشہ تک قائم اور دائم رہنے والا خدا بنی آدم کے رویوں میں سے جن رویوں کو ناپسند فرماتا ہے، جو رویے اس کو نہایت نفرت انگیز معلوم ہوتے ہیں، جن رویوں سے اس قدوس اور برحق خدا کو نفرت ہی نہیں بلکہ کراہیت بھی ہے، ان رویوں میں سے ایک خاص الخاص رویہ شیخی ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے اور تکبر ہے. کیونکہ سدا بادشاہی اسی کی ہے، سر بلندی اسی کی ہے، سرفرازی اسی کی ہے، پائیداری اسی کی ہے، اقبال مندی اسی کی ہے، استحکام اسی کا ہے، اونچائی اسی کی ہے، ماورائی اسی کی ہے، وڈیائی اسی کی ہے، سچائی اسی کی ہے اور پارسائی اسی کی ہے. یہاں تک کہ بنی آدم میں سے کسی کو اپنی نیکوکاری پر بھی، اپنی دینداری پر بھی، اپنی ایمانداری پر بھی، اپنی پرہیزگاری پر بھی، اپنی وفاداری پر بھی، اپنی فرما برداری پر بھی
اپنی پاک بازی پر بھی، اپنی خدا شناسی پر بھی اور اپنی راست بازی پر بھی ناز کرنے کی اجازت نہیں ہے، مان کرنے کی اجازت نہیں ہے، شیخی بگارنے کی اجازت نہیں ہے، تکبر کرنے کی اجازت نہیں ہے، گمنڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور غرور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں بھائی، بھلا کیوں؟ میں نے عرض کیا کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے، اور پہچان کر کیا کرتا ہے؟ خداوند مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، کن کو؟ فرعونوں کو، عاجزوں کو، حلیموں کو اور انکسار لوگوں کو۔ وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اسی لیے آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فرعونوں کو توفیق بخشتا ہے۔ جناب یعقوب رسول کا لکھا ہوا پاکیزہ خط، اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ 226 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اسی لیے آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فرعونوں کو توفیق بخشتا ہے۔ کہیے ہالےلویا۔ میں نے عرض کیا یعقوب رسول کا لکھا ہوا پاکیزہ خط، اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ صفحہ نمبر 226 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ واہ بھائی واہ، بائبل مقدس بڑی صفائی اور بڑی ستھرائی کے ساتھ، یعنی بڑے کھلے کھلے الفاظ میں، بڑے صاف اور شفاف انداز میں بتاتی ہے خدا کیسے مغروروں کا، شیخی بازوں کا، متکبروں کا اور گمنڈیوں کا مقابلہ کرتا اور ان کو تخت پر سے اتار کر پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں ایک واقعہ مرقوم ہے۔ نبوکدنضر نامی ایک بادشاہ کو قادر مطلق کی طرف سے قوت بخشی گئی، طاقت بخشی گئی، فتح بخشی گئی، عزت بخشی گئی، حشمت بخشی گئی، عظمت بخشی گئی، شہرت بخشی گئی، جس کے باعث اس نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی، بڑی بڑی اچیومنٹس حاصل کی، بڑی بڑی کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کی، بڑے بڑے زور آور ممالک کو شکست دے دی اس بادشاہ نے قادر مطلق کی عطا کی ہوئی حشمت، عظمت، ہیبت اور دہشت کے ساتھ۔ اور کیا ہوا؟ اس کے من میں گھمنڈ سمایا، اس کے من میں غرور سمایا، اس کے من میں شیخی سمائی اور اس کے من میں تکبر سمایا، اور اس نے اپنے تخلیقار کی شکر گزاری کرنے کے بجائے اس کے حضور میں شیخی بگاری، اس کے حضور میں تکبر کیا، اس کے حضور میں غرور کیا اور اس کے حضور میں گھمنڈ کیا۔ ایک دن بادشاہ اپنے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا اور اس نے اپنے ہونٹوں سے بول کر کہا، کیا بابل میرے جاہ و جلال کا اور میری شان و شوکت کا نشان نہیں ہے؟ اور بابل میرے جاہ و جلال کا پرتاؤ نہیں ہے، میرے زور کا نشان نہیں ہے، میری قوت کی علامت نہیں ہے۔ اور عالم بالا پر اس کے خلاف منصوبہ تیار کیا گیا،
تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر. تو سمجھ رہا ہے تو نے یہ سب کچھ اپنی ذاتی قوت، طاقت، زور اور پاور کے ساتھ بنایا اور حاصل کیا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ تو تیرے خالق کے پاکیزہ منصوبے کے نتیجے میں تیرے ہاتھ لگی ہے سب چیزیں. تو سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ تیری ذاتی ملکیت اور پراپرٹی ہے؟ نہیں بھائی، نہیں نہیں. آواز آئی، اے نبوخدنضر تیرے خلاف یہ فتویٰ ہے. تیرے گھمنڈ کے باعث، تیرے غرور کے باعث، تیری شیخی کے باعث اور تیرے تکبر کے باعث جو تو نے حیوانوں کی مانند اپنے دل میں رکھا ہوا ہے، تجھے حیوان قرار دے دیا گیا ہے، تجھے مویشی قرار دے دیا گیا ہے. بائبل مقدس نے ہمیں بتایا ہے اس کے اندر سے انسان کا دل نکال کے بیل کا دل رکھ دیا گیا. اس کے ساتھ جو ہوا سو ہوا. وہ اپنے وقت کو پورا کر گزرا. اس کے بیٹے کا زمانہ آیا، اس نے سونے کے ان ظروف میں شراب نوشی کی جن کو اس کا باپ نبوکدنضر اپنے زمانے میں یہودیوں کی ہیکل میں سے لوٹ کر لایا تھا، جن میں قادر مطلق کے کہان کھایا پیا کرتے تھے. اوئے ہوئے. اور کیا ہوا؟ اس کے محل کی دیوار کے گچ پر شمعدان کے مقابل انسانی ہاتھ کی انگلیاں نمودار ہوئے اور تحریر وجود میں آئی. منے تکیل و فرسین، بادشاہ کے کمر کی ہڈی یعنی ریڑھ کی ہڈی لڑکھڑانے لگی، ٹانگیں کانپنے لگی اور بادشاہ کا سکون غارت ہو کے رہ گیا اور بے قراری و بے تابی کے سمندر بادشاہ کے دل کے اندر انگڑائیاں لینے لگے اور ٹھاٹھے مارنے لگے، جس کے باعث بادشاہ کی پریشانی حد سے بڑھ گئی. اس نے اپنے طبیبوں کو، اس نے اپنے مصاحبوں کو، اس نے اپنے درباریوں کو، اس نے اپنے حکیموں کو، اس نے اپنے سحروں کو اور اس نے اپنے نجومیوں کو بلوا بھیجا اور کہا تم میں سے کون مجھے پڑھ کے بتائے گا یہ کیا تحریر ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. بڑے بڑے نجومیوں نے، بڑے بڑے سحروں نے، بڑے بڑے داناؤں نے، بڑے بڑے دانشوروں نے، بڑے بڑے درباریوں نے، بڑے بڑے مصاحبوں نے، بڑے بڑے طبیبوں نے اور بڑے بڑے حکیموں نے جب سر پھیر دیا اور کہا بادشاہ سلامت، یہ ہماری سمجھ سے بلند و بالا ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے، ہمیں اس کا قطعی ادراک نہیں ہے کہ یہ انسانی ہاتھ کی انگلیاں کہاں سے نمودار ہوئے اور شمعدان کے مقابل دیوار کے گچ میں یہ لکھی ہوئی تحریر کیا ہم بالکل نہیں جانتے. مرد خدا دانیኤل نبی کو بلایا گیا اور بادشاہ نے پوچھا اے دانیኤل تو میرے باپ کے زمانے میں بڑے بڑے الجھے ہوئے سوالات کا جواب دیا کرتا تھا کیونکہ تیرے اندر حل مشکلات کی روح ہے. میری والدہ نے مجھے بتایا ہے کہ تیرے سوا میری مملکت کا کوئی ساحر، کوئی نجومی، کوئی مصاحب، کوئی درباری، کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی دانا یا کوئی دانشور میرے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. مجھے بتا یہ غائبانہ ہاتھ کہاں سے آیا اور جو کچھ اس نے دیوار کے گچ پہ تحریر کیا شمعدان کے مقابل یہ کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟
مرد خدا دانیل نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کے پاک روح کے ساتھ اپنے ہونٹ کھولے اور اس کے باپ کے زمانے سے شروع کر کے حقائق کو اس کے سامنے رکھنا شروع کیا۔ یہ سب کچھ تیرے اندر کے گھمنڈ کا شاخسانہ ہے، یہ سب کچھ تیرے اندر کے غرور کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تیرے اندر کے تکبر کا کیا دھرا ہے۔ تو جانتا ہے تیرے باپ پر کیا کیا بیتا، تیرے باپ پر کیا کیا واقعات گزرے، اور تیرے باپ کو خدا تعالیٰ نے کس کس طریقے سے عظمت و حشمت سے نوازا، کس کس طریقے سے شہرت و عزت سے نوازا، کس کس طریقے سے ہیبت و دہشت سے نوازا، اور پوری دنیا میں تیرے باپ کے چرچے ہوئے، پوری دنیا میں تیرے باپ کی شہرت ہوئی، پوری دنیا پر اس کا راج ہوا، اس کی دہشت چھا گئی، اس کی ہیبت چھا گئی، اور اس کے سامنے کوئی ٹھہرتا نہ تھا، یہاں تک کہ وہ خدا کے لوگوں کو بھی شکست دے آیا، اور اس نے اس ہیکل میں سے جو قادر مطلق کے نام سے منسوب اور منسلک تھی برتن چرا لیے، اور تو نے ان سونے کے برتنوں میں جو قادر مطلق کے گھر میں تصرف میں اور استعمال میں لائے جاتے تھے میں نوشی کی، جبکہ تو اپنے باپ پر گزرنے والے تمام تر واقعات اور حادثات سے اچھی طرح آشنا اور واقف تھا۔ اے بادشاہ، خدا تعالیٰ نے نبوکت نظر تیرے باپ کو سلطنت، حشمت، شوکت اور عزت بخشی، اور اس حشمت کے سبب سے جو اس نے اسے بخشی، تمام لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کے حضور لرزان و ترسان ہوئے۔ اس نے جس کو چاہا ہلاک کیا اور جس کو چاہا زندہ رکھا، جس کو چاہا سرفراز کیا اور جس کو چاہا ذلیل کیا، لیکن جب اس کی طبیعت میں گھمنڈ سمایا اور اس کا دل غرور سے سخت ہو گیا تو وہ تخت سلطنت سے اتار دیا گیا اور اس کی حشمت جاتی رہی، اور وہ بنی آدم کے درمیان سے ہانک کر نکال دیا گیا، اور اس کا دل حیوانوں کا سا بنا اور گورخروں کے ساتھ رہنے لگا، اور اسے بیلوں کی طرح گھاس کھلاتے تھے، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، جب تک اس نے معلوم نہ کیا کہ خدا تعالیٰ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس پر قائم کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا دانیل نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں تا 21ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 838 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، متکبر، مغرور، شیخی باز اور گھمنڈی بائبل کے زندہ خدا کے حضور میں منظور و مقبول نہیں ٹھہر سکتے، بائبل کے حقیقی خدا کے حضور میں منظور و مقبول نہیں ٹھہر سکتے، بائبل کے حتمی خدا کے حضور میں منظور و مقبول نہیں ٹھہر سکتے، بائبل کے لا تبدیل خدا کے حضور میں منظور و مقبول نہیں ٹھہر سکتے، اور بائبل کے ہمیشہ ہمیشہ تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے حضور میں منظور و مقبول نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاک سار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی شیخی کی، تاکہ اس کے تکبر کی، تاکہ اس کے گھمنڈ کی، تاکہ اس کے غرور کی اس کو خوب سزا دے۔ واہ بھائی واہ، گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے،
تجھے سب بدکرداروں سے نفرت ہے، کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا، لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا، وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے۔ اسی لیے آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے واعظین، بڑے بڑے معلمین قادر مطلق کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے روبرو کھڑے ہوتے تھے اور اپنے علم پر، اپنی دانش پر، اپنے حکمت پر، اپنی دانائی پر، اپنے شعور پر، اپنے فہم پر، اپنی آگہی پر، اپنی عقل پر، اپنی سیانف پر، اپنی وزڈم پر اور اپنے نالج پر اتراتے تھے، ناز کرتے تھے، مان کرتے تھے، شیخی بگڑتے تھے، گمنڈ کرتے تھے، غرور کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے، اور آپ ان کو ہیچ جانتے تھے، آپ ان کو ناچیز گردانتے تھے۔ لیکن ایک بار کی بات ہے، ایک عاجز بی بی جو تھی بھی بنی اسرائیل میں سے نہیں، آئی اور اپنی بیٹی میں سے جن نکالنے کا سوال کرنے لگی۔ آپ نے ایک دو بار انسنا کیا تاکہ پیچھے آنے والے کٹر یہودیوں کو دکھائے کہ عاجز بندے عالم بالا پر کے خدا کے حضور میں یاد کیے جاتے ہیں اور بامراد قرار دیے جاتے ہیں۔ آپ کے شاگردوں نے عرض کیا، اس خاتون کو جواب دیجئے جو ہمارے پیچھے با آواز بلند چلاتی اور شور مچاتی ہوئی آتی ہے، یا تو اس کو واپس بھیج دیجئے یا اس کی بیٹی کی بابت اس کی بات سنیے۔ آپ نے اس خاتون سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنے پیچھے آتے ہوئے یہودیوں کے اس قافلے کو سناتے ہوئے فرمایا، بی بی میں اپنے بچوں کی روٹی کتوں کے آگے نہیں ڈالا کرتا۔ اس خاتون نے عاجزی کا، انکساری کا، حلیمی کا اور فروتنی کا بھرپور ثبوت دیتے ہوئے کہا، اے مالک، کتے بھی تو اپنے مالکوں کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ آپ نے فوراً کہا، بی بی تیرا ایمان بہت بڑا ہے، میرے پیچھے آنے والے سارے فقہاء سن لیں، سارے علماء سن لیں، سارے فضلاء سن لیں اور بڑے بڑے واعظین اور معلمین سن لیں، جو اسرائیلی ہونے پر نازاں ہیں، جو اسرائیلی ہونے پر مان کرتے ہیں، قادر مطلق اپنے عاجز بندوں کو عالم بالا پر سے نوازا کرتا ہے۔ آپ نے کہا، اٹھ، تیرے گھر میں جانے کی، تیری بیٹی کے لیے دعا کرنے کی یا کوئی اور اقدام کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے اس خوبصورت فکرے کے باعث تیری بیٹی میں سے جن نکل گیا، جا تیری بیٹی کو سلامتی ملے، اور تیرے گھرانے کو وہ گئی اور اس کی بیٹی میں سے جن نکل چکا تھا۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ بھائیوں اور بہنوں، چھوٹوں اور بڑوں، ماں اور بیٹیوں، بزرگوں اور بچوں، اپنے دل کی تختی پر لکھ لو، جب قادر مطلق کا بیٹا منصف اعظم کی حیثیت سے دنیا کے متکبروں، گھمنڈیوں، مغروروں اور شیخی بازوں کو سزا سنائے گا تو سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح کی ہوگی، اے چٹانوں کے شگافوں میں رہنے والے، تیرے دل کے گھمنڈ نے تجھے دھوکا دیا۔ اے چٹانوں کے شگافوں میں رہنے والے،
تیرے دل کے گھمنڈ نے تجھے دھوکہ دیا ہے، تیرے دل کے گھمنڈ نے تجھے دھوکہ دیا ہے، تیرے دل کے گھمنڈ نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ اے موالو سباب کے دل دادا، اے بڑے بڑے عہدوں کے شوقین لوگوں، اور اپنی مادی جسمانی اور دنیاوی اشیاء پر اترانے والوں، ناز کرنے والوں، مان کرنے والوں، بغور سن لو اے چٹانوں کے شگوفوں میں رہنے والے، تیرے دل کے گھمنڈ نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ اے کاروں اور کوٹھیوں والے، تیرے دل کے گھمنڈ نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ اے موالو سباب کے انبار جمع کرنے والے، تیرے دل کے گھمنڈ نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ اے دنیا کے ہزاروں ممالک کی سیر کرنے والے، تیرے دل کے گھمنڈ نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ اے عزت اور شہرت کے گرویدہ اور دل دادا آدمی، تیرے دل کے گھمنڈ نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ اے سنگ مرمر کے محلات میں بسنے والے، تیرے دل کے گھمنڈ نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ اے مخملی بستر پر رات گزارنے والے اور اپنی خوابگاہ کو بڑی بڑی آسائشوں اور تعیش پسندی کے سامان سے بھر لینے والے، تیرے دل کے گھمنڈ نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ اے چٹانوں کے شگافوں میں رہنے والے، تیرے دل کے گھمنڈ نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ تیرا مکان بلند ہے اور تو دل میں کہتا ہے کون مجھے نیچے اتارے گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ اگرچہ تو عقاب کی مانند بلند پرواز ہو اور ستاروں میں اپنا آشیانہ بنائے، تو بھی میں تجھے وہاں سے نیچے اتاروں گا۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ تو کہتا ہے میں ہر روز نئے جہاز میں سیر کرتا ہوں، میں ہر روز نیا گھر خریدتا ہوں، میں ہر روز نئے سے نئے آسائشوں اور مسرتوں کے ذرائع اور وسائل کو حاصل کرنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہوں، اور سب کچھ میری رسائی اور پہنچ میں ہے، میری بساط میں ہے، میری اپروچ میں ہے۔ کون سی چیز ہے جو میرے ہاتھ کی گرفت سے باہر ہے؟ نا، اے چٹانوں کے شگافوں میں رہنے والے، تیرے دل کے گھمنڈ نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ تیرا مکان بلند ہے اور تو دل میں کہتا ہے کون مجھے نیچے اتارے گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ اگرچہ تو عقاب کی مانند بلند پرواز ہو اور ستاروں میں اپنا آشیانہ بنائے، تو بھی میں تجھے وہاں سے نیچے اتاروں گا۔ ابدیہ نبی کی کتاب کی 3 اور 4 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 865 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے، کیونکہ ابدیہ نبی کی کتاب کا ایک ہی باب ہے۔ کہیے ہالےلویا، 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 کہیے ہالےلویا۔ گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے، گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے۔ اور میں نے عرض کیا اس نے اپنے مقرب قدسی کو، اس نے اپنے مقرب فرشتے کو عالم بالا پر سے پٹک دیا جب اس نے گھمنڈ کا
مظاہرہ کیا، جب اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا، جب اس نے شیخی کا مظاہرہ کیا، اور جب اس نے غرور کا مظاہرہ کیا، پھر مٹی کے پتلوں اور خاک کے کھلونوں کی یعنی خاک پر رینگنے والوں اور ریت کے گروندوں میں بسنے والوں کی کیا بساط اور کیا مجال ہے، جو شیخی کرنے کے باوجود، تکبر کرنے کے باوجود، غرور کرنے کے باوجود اور گھمنڈ کرنے کے باوجود اس کی نگاہ میں منظور و مقبول ٹھہرے۔ نا نا، جب وہ سب احمقوں کی حماقت کا، جب وہ سب شریروں کی شرارت کا، جب وہ سب خبیثوں کی خباثت کا، جب وہ سب تکبروں کے تکبر کا، جب وہ سب مغروروں کے غرور کا، جب وہ سب شیخی بازوں کی شیخی کا، اور جب وہ سب گھمنڈیوں کے گھمنڈ کا بدلہ دے گا، سزا دے گا، حساب کرے گا، احتساب کرے گا، تو فرمائے گا تجھے اپنے جسمانی مادی اور دنیاوی اموال و اسباب پر بڑا ناز تھا، تجھے اپنے سونے چاندی کے ذخائر پر بڑا ناز تھا، تجھے اپنے اعلیٰ عہدوں اور مناصب پر بڑا ناز تھا، تجھے اپنی شہرت اور عزت پر بڑا ناز تھا، تجھے اپنی عظمت اور حشمت پر بڑا ناز تھا، تجھے اپنی تعلیم و تربیت پر بڑا ناز تھا، تجھے اپنے مقام اور مرتبہ پر بڑا ناز تھا، اور تجھے اپنے دنیاوی اور جسمانی اور مادی وسائل اور ذرائع کی افراط اور بہتات کثرت اور فراوانی پر بڑا ناز تھا۔ اے چٹانوں کے شگوفوں میں رہنے والے، تیرے دل کے گھمنڈ نے تجھے دھوکا دیا ہے، تیرا مکان بلند ہے، اور تو دل میں کہتا ہے کون مجھے نیچے اتارے گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ اگرچہ تو عقاب کی مانند بلند پرواز ہو اور ستاروں میں اپنا آشیانہ بنائے، تو بھی میں تجھے وہاں سے نیچے اتاروں گا۔ میں نے عرض کیا ابتدیہ نبی کی کتاب، اور اس کا ایک ہی چپٹر ہے، اس کی تیسری اور چوتھی آیات مقدسہ صفحہ نمبر 865 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ قادر مطلق اگرچہ بلند و بالا ہے، خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے، لیکن دوستی کرنا پسند فرماتا ہے انکسار لوگوں سے، دوستی کرنا پسند فرماتا ہے خاکسار لوگوں سے، دوستی کرنا پسند فرماتا ہے عاجز لوگوں سے، دوستی کرنا پسند فرماتا ہے حلیم لوگوں سے، دوستی کرنا پسند فرماتا ہے شکستہ دل لوگوں سے، اور دوستی کرنا پسند فرماتا ہے فروتن لوگوں سے۔ بھائیوں اور بہنوں، تکبر، غرور، شیخی انسانی اوصاف کا خون کر دیتی، روحانی اوصاف کا خون کر دیتی ہے۔ نا بھائی، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے کسی پہلو میں سے بھی شیخی، گھمنڈ، غرور اور تکبر کا اظہار نہیں کرنا، تاکہ نہ اس کو جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے ہمارے چال چلن سے، اٹھنے بیٹھنے سے، بولنے چلنے سے، کھانے پینے سے اور اوڑھنے پہننے سے گھمنڈ کی بدبو آئے، تکبر کی بدبو آئے، شیخی کی بدبو آئے اور غرور کی بدبو آئے، اور نہ وہ ہمیں آگ اور گندگ کی بٹی میں جانے کا حکم سنائے، بلکہ وہ بخوشی ہمیں اپنے عاجز، انکسار اور خاکسار لوگوں میں شامل کر کے اپنے ساتھ ابدیت، کاملیت یعنی ایٹرنیٹی میں داخل اور شامل کرنے کو آمادہ ہو جائے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔